بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. معزز سامعین کرام، حاضرین بزم، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو بتائی ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. یعنی ایک حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسرا حق بندوں کا ہے. بندوں کے حق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثلا والدین کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، رشتہ دار کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، غرض کی بہت سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. لیکن میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ حقوق ہے پڑوسیوں کے. پڑوسیوں کا حقوق کیا ہے اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، احادیث مبارکہ کی نظر میں. ایک آیت کریمہ سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آگے فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى. اور اپنے رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ الْقُرْبَى. اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اور یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمیشہ، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ما ملکت ایمانکم. اپنے غلاموں کے ساتھ بھی کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالی کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا. اب میں یہاں اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد مخلوق کے حق کا ذکر کیا ہے، اور صرف ایک حقوق کے بارے میں نہیں بلکہ 9 حقوق کا ذکر کیا ہے. اپنی عبادت کے بعد اللہ نے 9 حقوق کا ذکر کیا ہے. ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے، مسکین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، یتیم کے حقوق کا ذکر کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، رشتہ دار پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، آپ کے ساتھ جو رہتا ہے بیٹھتا ہے ہمیشہ اس کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے غلام کا، آپ کے نوکر کا ذکر کیا ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد 9 لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے. اور اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی انسان جنت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ کی نعمت سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، تو کوئی بھی انسان نماز پڑھ کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان روزہ رکھ کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان حج کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان صدقہ اور خیرات دے کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. جب تک
اس کے مخلوق کے حقوق کا حق ادا نہ کرے. اگر ہم اور آپ دن رات نماز پڑھتے رہے, دن رات روزہ رکھتے رہے, لیکن اگر اللہ کے مخلوق کو ستاتے رہے, اللہ کے مخلوق کا حق ادا نہ کرے, تو یاد رکھا جائے اللہ کی جو بڑی نعمت جنت ہے, اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس عظیم نعمت جیسی جنت میں ہم اور آپ کا داخلہ نہیں کرے. پڑوسیوں کا بڑے حقوق اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول نے ذکر کیا ہے. ایک حدیث مبارکہ سے میں اس بات کو مدلل کروں گا. ایک صحابی رسول ہیں, ہمارے نوجوان بھائیوں کو یاد ہونا چاہیے, حارثہ ابن نعمان, بڑے مالدار صحابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا, دیکھا کہ اللہ کے نبی سے ایک آدمی مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑا ہو کر کے بات کر رہا ہے. حارثہ ابن نعمان کھڑے ہو گئے, بھائی دو آدمی بات کر رہے ہیں, بیچ میں تیسرا آدمی کائی کے لیے جائے. اور وہ آدمی اللہ کے نبی سے بات کیے جا رہا ہے, 10 منٹ ہو گیا, 15 منٹ ہو گیا, 20 منٹ ہو گیا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. حارثہ ابن نعمان دیکھ رہے ہیں اور غصہ بھی ہو رہے ہیں, کون آدمی ہے نبی کو اتنے دیر سے کھڑا کیے ہوئے ہے اور نہ انہیں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے, کتنی لمبی گفتگو کر رہا ہے. حارثہ ابن نعمان 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انتظار کیے, ناراض ہو کر کے چلے گئے. دوسرے دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا, حارثہ ابن نعمان کل تم آئے تھے, میں نے تمہیں دیکھا تھا, تم 1-2 گھنٹہ کھڑے تھے, پھر بیٹھے, پھر چلے گئے ناراض ہو کے. حارثہ ابن نعمان نے کہا, اللہ کے نبی پہلے یہ بتائیے کہ وہ آدمی کون تھا جو آپ سے گفتگو کر رہا تھا, اتنی دیر سے گفتگو کر رہا تھا, آپ کو نہ تو بیٹھنے دے رہا تھا اور نہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا, پہلے بتائیے وہ آدمی کون ہے, پہلے مجھ سے پکڑو. اللہ کے نبی نے کہا, حارثہ وہ حضرت جبریل تھے, انسانی شکل میں تھے, وہ مجھ سے بات کر رہے تھے. حارثہ وہ حضرت جبریل تھے. حارثہ ابن نعمان نے کہا, اللہ کے نبی اتنی دیر تک کوئی کیا گفتگو کر رہے تھے, کیا چیز بات ہو رہی تھی, اتنی دیر تک آپ گفتگو کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, سنو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حارثہ حضرت جبریل پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا ذکر کر رہے تھے, پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا ذکر کر رہے تھے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں حضرت جبریل پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیں, پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ مقرر کر دیں. جانتے ہیں وراثت کیا ہے؟ باپ کے مر جانے کے بعد جو بیٹا بھائی اپنے میں مال و جائیداد تقسیم کرتا ہے. بتائیے ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے, صرف جائیداد بچوں اور بھائیوں میں بڑھتی ہے, کیا بہنوں کا حق نہیں ہوتا ہے؟ یہاں مسجد کے اندر کتنے مسلمان بھائی اور ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ صرف وراثت میں جائیداد میں اپنے بیٹے کو حصہ دیتے, اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتے. کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہنوں کا حق کھا کر کے بیٹھے ہیں, 5 وقت نمازی ہے. یاد رکھو, سینکڑوں حج کر لو, اگر بہن کا حق کھائے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کو بخشے نہیں جاؤ گے, ضرور مارے جاؤ گے. بہنوں کا حق جائیداد میں کسی بھائی نے اپنی بہن کا حق مارا ہے, کسی باپ نے اپنی بیٹی کا حق مارا ہے, تو یاد رکھو اپنے مرنے سے پہلے اپنی بہن بیٹیوں کو اس کا حق دے دو, وراثت میں اس کا حصہ دے دو, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنگل سے بچنے والے نہیں ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا حارثہ سے کہ حارثہ وہ حضرت جبریل تھے اور اتنا ذکر کر رہے تھے پڑوسیوں کے بارے میں, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وراثت میں پڑوسیوں کا حق مقرر نہ کر دے. یہ مقام ہے پڑوسیوں کا, ہم مسلمان اس کو نہیں سمجھتے, مقام ہے یہ پڑوسیوں کا. اور ایک حدیث مبارکہ میں بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. فلا یؤذی جارہ, اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پڑوسی کو ہم تکلیف دے رہے ہیں تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے, ہمارا ایمان کھوکھلا ہے, ہمارے ایمان میں بگاڑ ہے, ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. نبی کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور اگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے اس کا ایمان کھوپڑا ہے، اس کا ایمان گڑبڑ ہے، اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اسی طریقے سے یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں بولنا اچھی بات نہیں بولنا آتا تو خاموش ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ایمان کے گڑبڑ ہونے کی دلیل ملتی ہے کہ اگر پڑوسی تکلیف میں ہمارا ہے تو ہمارا ایمان بھی صحیح۔ اور ایک اور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، بہت ہی اچھی بات۔ آج مسلمانوں کو چاہیے یہ حدیث اپنے گھر پر لے کر کے جاؤ، اپنے پڑوسیوں کے سامنے۔ اگر جو لوگ اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، اس حدیث کے سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جو انسان اپنے گھر میں پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو انسان اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جو انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ یاد رکھو اپنے گھروں میں تم تہجد کی نماز پڑھ لو، فرض نماز پڑھ لو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، بے بس ہے، تکلیف میں ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ تہجد کی نماز تمہارے منہ پہ مارے گا، تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ کو ایسی تہجد کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا پڑوسی تکلیف میں ہے، تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہو، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کی نماز کو اس کے منہ پہ مارے گا۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے ہم مسلمانوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پڑوس کی بہن بیٹی بہو کہاں جا رہی ہے، ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں، ہماری پڑوس کی بہن بیٹی بہو کہاں جا رہی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا۔ ہماری پڑوس کی بہن بیٹی غریب ہے، بھوکی ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑا ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے نہیں ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں ضرور معلوم ہوتا ہے ہماری پڑوس کی بہن بیٹی روز کہاں جاتی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا رویہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، ہم مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یاد رکھو ایسی گھروں میں اگر تہجد کی بھی نماز ہو رہی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی تہجد کی نماز اس کے منہ میں مار دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک عورت کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، عورتیں میری مائیں اور بہنیں اس حدیث کو سنیں اور اپنے گھر پہ لے جائیں، کیونکہ پڑوسیوں کو ستانے میں، پڑوسیوں کو سب سے زیادہ تکلیف دینے میں ہماری بہنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد تو الا ماشاء، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دینے میں، ستانے میں سب سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں یہ حدیث سنیں اور اس حدیث پر عمل کریں اور آنے والی نسلوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے گاؤں سماج کی عورتوں کو یہ حدیث پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایک عورت کے عبادت کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، ایک عورت کے عبادت کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، لوگ اس کے عبادت کے بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس عورت سے اس کے پڑوسی تکلیف میں،
اس کے پڑوسی خوش نہیں ہے اس عورت سے. اللہ کے نبی کی حدیث سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فی النار، وہ عورت جہنمی ہے. اگرچہ وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج کی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، اچھی ہے، لیکن اگر اس کا پڑوسی اس سے ناخوش ہے، یہ فی النار، نبی کا فرمان ہے وہ عورت جہنمی ہے، جہنم کی آگ میں سے داخل کیا جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ایک عورت ہے کم عبادت کرتی ہے، کم ذکر و اذکار کرتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، صرف فرض کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، اس کا پڑوسی اس سے بڑا خوش ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ عورت جنتی ہے. پتا چلا جنت اور جہنم کا دار و مدار پڑوسی کے خوش ہونے سے اور پڑوسی کے نہ خوش ہونے سے ہے. نبی کی حدیث ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا دیکھو ہم اپنے پڑوسی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. پڑوسی کوئی بھی ہو، اپنا ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پڑوسی ہونا چاہیے. پڑوسی کی حیثیت سے نبی نے یہ نہیں کہا پڑوسی تمہارا مسلمان ہو تب اس کا خیال رکھو. نبی نے صرف یہ کہا اگر تم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہو تم کبھی بھی کامل مومن والے نہیں ہو سکتے ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں، وقت بہت کم ہے، بس ایک چیز کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سلف کا کیا رہا ہے؟ سلف پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے، اس واقعے کو سن لیجیے گا انشاءاللہ. اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر گھر میں ایک پھل ہوتا تھا، ایک آم ہوتا تھا، تو وہ آدمی کہتا تھا اپنی بیوی سے کہ اس بچے کو آم کھلا کر کے آم کا چھلکا گھر میں رکھنا. ایک آم ہوتا تھا،